مرنے سے پہلے کی 5 سچائیاں جو ہر انسان کو جاننی ضروری ہیں۔ اگر کوئی انسان مرنے سے پہلے ان 5 سچائیوں کو جان لے تو اس کی نہ صرف دنیا سنور جائے گی بلکہ قبر کے مراحل آسان ہوں گے اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ مرنے سے پہلے کی 5 سچائیاں میں نمبر 1۔ محترم ناظرین، کبھی لمحہ بھر کے لیے رک کر سوچا ہے کہ اگر آج زندگی کا آخری دن ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ قبر کی مٹی میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی۔ ہم نے گھروں کو سنوارنے میں عمریں لگا دی مگر دل خالی ہی رہا۔ ہم نے لوگوں کو خوش کیا مگر خالق کو کب خوش کیا؟ یہ دنیا بس ایک سایہ ہے جو سورج ڈھلنے پر مٹ جاتا ہے اور موت وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی، بس اچانک سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مرنا ہے مگر ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مرنے سے پہلے کیا جاننا ضروری ہے۔ وہ 5 سچائیاں جو اگر کسی انسان کو سمجھ آ جائیں تو اس کی دنیا بھی آسان ہو جائے، قبر بھی روشن ہو اور قیامت کے دن اس کے قدم لرزیں گے نہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو مرنے والا اپنی آخری سانسوں میں یاد کرتا ہے؟ کون سا عمل ہے جو قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں؟ اور وہ کون سے سچ ہیں جنہیں جان کر انسان دنیا میں جیتا ہے مگر دل آخرت کے سکون میں ہوتا ہے؟ یہ ویڈیو ان 5 حقیقتوں کی بات کرے گی، ایسی حقیقتیں جو ہر انسان کے دل میں روشنی ڈال سکتی ہیں، ایسی باتیں جو اگر آپ نے جان لی تو نہ صرف زندگی پر افسوس رہے گا نہ موت کا خوف۔ یہ سفر کسی فلسفے کا نہیں، یہ ایک دل کی پکار ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور کہاں واپس جانا ہے۔ وہ 5 سچائیاں جنہیں جاننے کے بعد آپ دنیا کو بھی رب کی نعمت سمجھیں گے اور موت کو ملاقات۔ تو آئیے دل کے ساتھ سنیے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو روح کو جھنجھوڑ دیتی ہیں اور انسان کو وہ دکھا دیتی ہیں جو آنکھوں سے نہیں صرف ایمان سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مرنے سے پہلے کی 5 سچائیاں جو انسان کو جاننی ضروری ہیں۔ نمبر 1۔ یہ دنیا ایک لمحے کا خواب ہے، جاگنا تو قبر میں ہوگا۔ کبھی رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کہ یہ سب کچھ ہمارے خواب، ہمارے منصوبے، ہماری دوڑ آخر جا کہاں رہی ہے؟ انسان دن رات محنت کرتا ہے، دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، شہرت کے جال میں الجھ جاتا ہے مگر ایک دن جب آنکھ بند ہوگی تب احساس ہوگا کہ یہ دنیا تو ایک خواب تھی، ایک لمحے کا عارضی سا خواب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی دنیا کی زندگی تو دھوکے کا ایک سامان ہے۔ ہم جسے حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں وہ دراصل فریب ہے، ایک پردہ جس کے پیچھے اصل زندگی چھپی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، دونوں کے چاہنے والے الگ الگ ہیں۔ تم آخرت کے چاہنے والے بنو، دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی۔ کتنا گہرا مفہوم ہے۔ دنیا کی حقیقت وہ نہیں جو آنکھیں دیکھتی ہیں بلکہ وہ ہے جو دل سمجھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ہم اس دنیا میں سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ یہ جملہ گویا پوری حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہیں مگر اصل میں ہم ایک لمبے خواب میں ہیں، خواب دنیا میں۔ نیند سے جاگنے کا لمحہ قبر میں آنکھ کھلنے کا لمحہ ہوگا، جب پردے اٹھیں گے اور حقیقت سامنے آ جائے گی۔ دنیا کے رنگ، شہرت کے شور، خواہشوں کی گونج، یہ سب خواب کے کردار ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ رہے گا لیکن موت آ کر بتاتی ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ میرا تھا وہ تو کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے یعنی زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ۔ دنیا ایک گز گاہ ہے، منزل نہیں۔ ہم مسافر ہیں مگر افسوس ہم نے سرائے کو گھر سمجھ لیا۔ جو انسان اس سچ کو مرنے سے پہلے جان لے اس کے دل کا دنیا کا بوجھ اتر جاتا ہے۔
پھر وہ جیتا ہے مگر اللہ کے لیے، محنت کرتا ہے مگر آخرت کے لیے، اور مسکراتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب جلد ختم ہونے والا ہے اور جاگنے کا اصل لمحہ زندگی کی ابتدا ہے۔ تو اے انسان، جاگنے سے پہلے جاگ جا، ورنہ آنکھیں قبر میں کھلیں گی اور تب خواب ختم ہو چکا ہوگا۔ مرنے سے پہلے کی 5 سچائیاں جو ہر انسان کو جاننی ضروری ہیں۔ نمبر 2، وقت سب سے قیمتی چیز مگر سب سے زیادہ ضائع بھی یہی ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا فریب یہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ ہم کہتے ہیں کل کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، ابھی تو عمر باقی ہے، لیکن وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ خاموشی سے گزر جاتا ہے، اور ایک دن انسان حیران کھڑا رہ جاتا ہے کہ عمر تو بیت گئی۔ خواب دیکھتے دیکھتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یعنی زمانے کی قسم، یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ اللہ نے کسی شے کی نہیں بلکہ وقت کی قسم کھائی، کیونکہ وقت ہی وہ خزانہ ہے جس کے ختم ہونے کے ساتھ انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر سانس جو تم لیتے ہو تمہاری عمر کا ایک قدم کم کر دیتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جو لمحہ گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا؟ دولت، عزت، مقام سب واپس مل سکتے ہیں مگر وقت نہیں۔ وقت ایک دریا ہے جو صرف ایک طرف بہتا ہے، اور جو شخص رک گیا وہ پیچھے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، صحت اور فراغت۔ ہم اپنے وقت کو معمولی سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا میں، فضول بحثوں میں، یا دنیا کے جھوٹے فخروں میں۔ جب زندگی کی شام اترتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ اصل سرمایہ تو ہاتھ سے جا چکا ہے۔ مولانا رومی نے کہا، کل ایک فریب ہے جو شیطان نے ایجاد کیا تاکہ تم آج کا حق ضائع کر دو۔ یہ جملہ دل کے اندر تک چبھتا ہے۔ ہم کل کے انتظار میں آج گنوا دیتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کچھ واپس دینے کا وعدہ کیا مگر وقت نہیں۔ وقت کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا گویا اپنی روح کا حصہ گنوا دینا ہے۔ جو لوگ وقت کی قدر جان لیتے ہیں وہ زندگی کے مالک بن جاتے ہیں، اور جو اسے بھلا دیتے ہیں وہ خود وقت کے غلام بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو، وقت کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ کام کرو، بلکہ یہ ہے کہ صحیح کام کرو۔ قرآن کی تلاوت، ذکر الہی، نیکی کا ارادہ، یہی وہ لمحات ہیں جو قیامت کے دن روشنی بن کر ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اے ابن آدم، تم وقت ہو، جب تمہارا ایک دن گزرتا ہے تو تمہارا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا سچا جملہ ہے۔ ہم وقت کو گزارتے دیکھتے ہیں مگر حقیقت میں وقت نہیں، ہم خود گزر رہے ہوتے ہیں۔ اے انسان، وقت تیری زندگی نہیں، تیری روح ہے، اسے ضائع نہ کر، کیونکہ قبر کے اندر گھڑی نہیں چلے گی، وہاں بس اعمال کی گنتی ہوگی اور وقت کی قدر کا فیصلہ۔ مرنے سے پہلے کی 5 سچائیاں جو ہر انسان کو جاننی ضروری ہیں۔ نمبر 3، ہر عمل لکھا جا رہا ہے، چاہے ہم بھول جائیں۔ انسان بھول جاتا ہے مگر قلم نہیں بھولتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا مگر آسمان کے دروازوں کے پیچھے وہ سب محفوظ ہو رہا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک نیت، ایک ایک سانس۔ یہ دنیا کی عدالت خاموش ہو سکتی ہے لیکن آسمان کی عدالت ہر لمحہ جاگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یعنی انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اسے لکھ لیتا ہے۔ یہ آیت گویا انسان کے وجود کو ہلا دیتی ہے، ہر حرف، ہر مسکراہٹ، ہر نظر، سب ریکارڈ ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، دنیا میں تمہارا ہر عمل چھپ سکتا ہے مگر آسمان کے کاتبوں سے کچھ نہیں چھپتا۔ ہم اکثر اپنی غلطیوں کو معمولی سمجھ کر بھول جاتے ہیں مگر وہ اعمال آسمان کی تختیوں پر لکھے جا چکے ہیں، اور وہ دن آنے والا ہے جب انسان اپنے ہی اعمال کی کتاب سے لرز جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ، یعنی جب اعمال نامہ رکھا جائے گا تو گناہ گار گھبرا کر کہیں گے، ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے جو چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑتی بلکہ سب گن گن کر لکھ دی ہے۔ مولانا رومی نے کہا، انسان سمجھتا ہے کہ اس نے گناہ کیا اور ختم ہو گیا مگر وہ گناہ دراصل اس کے وجود پر ایک حرف بن جاتا ہے جو قیامت کے دن بولے گا۔ یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے، گناہ کبھی مٹتا نہیں،
جب تک توبہ سے دھویا نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک وہ اپنے عمر، علم، مال اور عمل کے بارے میں جواب نہ دے دے۔ یعنی ہر لمحہ، ہر حرکت ایک سوال بن کر ہمارے سامنے آئے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے، تم جو کچھ کرتے ہو اگر وہ اللہ کے لیے نہیں تو یاد رکھو وہ تمہارے خلاف گواہی بن جائے گا۔ دنیا کی گواہی جھوٹی ہو سکتی ہے مگر اعمال کی گواہی سچی ہوگی۔ اے انسان، تو بھول سکتا ہے کہ کس کو دکھ دیا، کہاں جھوٹ بولا یا کہاں نیکی کی، مگر تیرے رب کے فرشتے نہیں بھولتے۔ وہ قلم جنہوں نے تیرے اعمال لکھے ہیں وہ کبھی نہیں سوئے، لہٰذا مرنے سے پہلے جاگ جا، اپنے اعمال کی سیاہی توبہ کے آنسوؤں سے مٹا لے، کیونکہ جب قبر میں کتاب کھلے گی تو وہی صفحے روشن بن جائیں گے جن پر نیکی لکھی ہوگی۔ مرنے سے پہلے کی 5 سچائیاں جو ہر انسان کو جاننی ضروری ہے۔ نمبر 4، موت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی، بس آ جاتی ہے۔ موت ایک ایسا مہمان جس کے آنے کی خبر کوئی نہیں دیتا، مگر جب آتا ہے تو کائنات کی خاموشی دل پر اترتی ہے۔ یہ نہ وقت دیکھتی ہے، نہ عمر، نہ مقام، یہ نہ بادشاہ سے ڈرتی ہے نہ فقیر سے، یہ بس ایک لمحے میں سب کچھ بدل دیتی ہے۔ سانس رک جائے تو دنیا کی ساری دوڑ بیکار ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ کوئی اگر نہیں بلکہ یقین ہے۔ ہم ہر دن 1000 خواہشیں رکھتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ شاید آج ہی آخری دن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ یہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ یعنی اگر دل سخت ہو گیا ہو، نیت کمزور ہو گئی ہو تو موت کو یاد کرو۔ یہ یاد دل کو نرم کر دیتی ہے، انسان کو اس کے اصل مقصد کی طرف پلٹا دیتی ہے۔ انسان بھاگتا ہے، منصوبے بناتا ہے، خواب دیکھتا ہے، لیکن موت کا فرشتہ کسی کے پلان، کسی کے وعدے، کسی کے خواب کا انتظار نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، موت کے لیے بس ایک سانس کا فاصلہ ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس بہت وقت ہے۔ کیا خوب کہا! ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو زندگی باقی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی صرف ایک اگلا سانس ہے، اگر وہ نہ آیا تو کہانی ختم۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، موت وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر حقیقت نظر آتی ہے۔ دنیا فریب کا ایک پردہ ہے، ہم یہاں خواب دیکھتے ہیں مگر جاگنا قبر میں ہوتا ہے۔ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو ایک نئی آنکھ کھلتی ہے، وہ آنکھ جو صرف سچ دیکھتی ہے، جہاں فریب نہیں چلتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یعنی جہاں بھی تم ہو موت تمہیں پا لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا، نہ دیواریں روک سکتی ہیں، نہ دولت، نہ دعائیاں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دنیا ایک سایہ ہے جو ڈھل رہا ہے اور موت وہ سورج ہے جو ابھر رہا ہے۔ ہم اس سائے کے پیچھے بھاگتے ہیں جو مٹنے والا ہے اور اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں جو یقینی ہے۔ ایک دن ہر شخص کی زندگی میں وہ لمحہ آئے گا جب سانس رک جائے گی، زبان خاموش ہو جائے گی اور جسم جو کبھی زندگی کی علامت تھا مٹی میں واپس چلا جائے گا۔ تب دنیا کے سارے اچھے کپڑے، گاڑیاں، عہدے اور فالوورز محض ایک قصہ بن جائیں گے۔ رہ جائے گا صرف ایک سوال، تم نے اپنی روح کے لیے کیا تیاری کی تھی؟ قرآن مجید میں فرمایا گیا، یعنی جب ان کا وقت آتا ہے تو وہ نہ ایک لمحے پیچھے ہو سکتے ہیں نہ آگے۔ یہی تو سب سے بڑی سچائی ہے۔ ہم موت کو دور کی چیز سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے ہر سانس کے قریب ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یا علی، موت کیا ہے؟ فرمایا، مومن کے لیے موت خوشبو کی طرح ہے جو اسے اللہ سے ملا دیتی ہے، اور کافر کے لیے موت کانٹے کی طرح ہے جو اسے اس کی حقیقت دکھا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ موت سے ڈرتے نہیں بلکہ اسے دیدار حق کا دروازہ سمجھتے ہیں۔ مولانا رومی نے کہا تھا، جس نے دنیا میں اللہ سے محبت کی اس کے لیے موت وصال کا لمحہ ہے، جدائی کا نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موت آنی ہے،
مگر ہم ایسے جیتے ہیں جیسے یہ قانون ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عزیز بچھڑ جاتے ہیں، جنازے اٹھتے ہیں، لیکن چند لمحوں بعد پھر دنیا کی دوڑ میں کھو جاتے ہیں۔ یہی غفلت انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر ہم روز چند لمحے موت پر غور کر لیں تو دل بدل جائے گا، نیتیں پاک ہو جائیں گی، ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ موت کی یاد انسان کو اصل زندگی کا مقصد سمجھا دیتی ہے۔ انسان موت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی، یہ بس آ جاتی ہے، اور جب آتی ہے تو نہ کوئی معافی مانگنے کی مہلت ملتی ہے، نہ کوئی وعدہ پورا کرنے کا وقت۔ اس لیے آج کا دن، یہ لمحہ تیری توبہ کا ہے، تیرا لوٹنے کا ہے، تیرا جاگنے کا لمحہ ہے، کیونکہ جب وہ لمحہ آیا تو صرف ایک صدا سنائی دے گی، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ اور خوش نصیب وہ ہوگا جسے یہ آواز رحمت کی ساتھ سنائی دے۔ مرنے سے پہلے کی 5 سچائیاں جو ہر انسان کو جاننی ضروری ہیں۔ نمبر 5، دل کا قرار دولت سے نہیں، صرف رب کی یاد سے ملتا ہے۔ انسان پوری زندگی ایک تلاش میں بھاگتا رہتا ہے، سکون کی تلاش، خوشی کی تلاش، اطمینان کی تلاش۔ وہ سمجھتا ہے شاید یہ سکون دولت میں ہے، شہرت میں ہے، طاقت یا تعلقات میں ہے، مگر جب وہ سب پا لیتا ہے تو دل اب بھی خالی رہتا ہے۔ ایک اجنبی سا درد، ایک بے نام سی بے چینی دل کے اندر زندہ رہتی ہے، اور وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر یہ کمی کہاں سے پوری ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس بھٹکتی تلاش کا جواب ایک آیت میں دے دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد الہی ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ آیت دلوں کے لیے شفا ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ سکون خریدنے سے نہیں ملتا، بلکہ اپنے رب کو یاد کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، دل کی زندگی اللہ کے ذکر میں ہے اور دل کی موت غفلت میں۔ جب انسان دنیا کے شور میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو وہ باہر سے تو زندہ رہتا ہے مگر اندر سے مر جاتا ہے، اور جب وہ اللہ کہہ کر اپنے خالق کی طرف پلٹتا ہے تو اس کا دل گواہ یا دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ ذکر الہی دل کا وہ زخم بھر دیتا ہے جو دنیا کے کسی علاج سے نہیں بھرتا۔